519224900। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात? सर मैं जमाल रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुझे पीएम साहब से एक चीज पूछनी थी, बस छोटा सा सवाल करना था। जी जी मैं खुद इस यूथ से कनेक्ट रखता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वोट दिया है जिंदगी में पीएम साहब को ना। बट ये कि हमें कराची में कोई उसका बेनिफिट नहीं हुआ, तो इस वजह से हम ये पूछना चाह रहे हैं, ना हमें इलेक्ट्रिसिटी में कुछ रिलीफ मिला है ना कोई। मैं खुद आई एम ओनली बिगॉटेन ना, मेरे ना वालिद साहब हैं, मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं और क्राइसिस में आ गया हूँ। तो इसका बस मुझे पूछना था। नेक्स्ट टाइम हम जरूर वोट देंगे, बट ये कि कराची वालों के पीएम साहब से कुछ रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे लिए करें। जी 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 मैं अर्ज करता हूँ। इसी से देखिए जुलता एक सवाल मैं जोड़ रहा हूँ। कराची से उन्होंने कहा है, ये सोशल मीडिया पे कह रही है कि तन्हाई नाम इनका, कह रही है कि कराची और सिंध को कब आप आज़ाद कराएंगे पीपल्स पार्टी से? जी इंशाअल्लाह कोशिश इंसान करता है और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में। मैं आपको ये कह दूं कि पहले तो आपको 18th अमेंडमेंट समझना चाहिए। ये जो दो पार्टीज़ ने 18th अमेंडमेंट की थी, इसमें इन्होंने ये फैसला किया कि जो सूबे हैं उनके पास सारी पावर चली गई। अब क्योंकि सिंध के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है, तो जो सिंध की हुकूमत है सारे इख्तियारात उनके पास हैं। पैसा हम गवर्नमेंट उनको दे देती है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पैसा उनको दे देती है। अब उनका है कि वो पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और मैं जो इंशाअल्लाह मेरा ये मान है कि हम ये अब जो अगला इलेक्शन होगा ये हम सिंध में जीतेंगे। और इसलिए जीतेंगे कि वहाँ लोग सबसे ज़्यादा तंग हैं। अगर सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा अगर गवर्नेंस की ये सबसे बुरी है, वो इस वक्त सिंध हुकूमत की है। और वो आप कोई भी इंडिकेटर्स देख लें, गुरबत देख लें, अंदरून सिंध में सबसे ज़्यादा गुरबत है। आप कोई भी इंडिकेटर्स देख लें तो आपको पता चलेगा कि सिंध सबसे पीछे है। और कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, क्योंकि सारा सिंध एक ही है, यानी उनके नीचे है, कराची सिंध का कैपिटल है, तो वो पीछे रह गया। कराची 80s के अंदर बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा था। तो कराची के अंदर मेरी जो तजवीज़ है कराची की और बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों की, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट हो, सारी उसके पास पावर्स हैं, जिस तरह तेहरान का, लंदन का मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर। यानी ये मॉडर्न तरीका गवर्नेंस का, जब तक कि एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर ना हो, उसके पास इख्तियारात हो, उसकी पूरी कैबिनेट हो, सिटी गवर्नमेंट हो। ये सारी दुनिया का मॉडल है और वो अपने पैसे इकट्ठे करे। वो जब तक वो मॉडल नहीं आएगा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सिर्फ कराची छोड़ें, हमारे बड़े जो शहर हैं ये सब इनके हालात बिगड़ते रहेंगे। अगर आप एक सूबे के डेवलपमेंट फंड से अगर आप शहरों को डेवलप करेंगे, वो नहीं होंगे। शहरों को अपने फंड्स खुद कलेक्ट करने होंगे, जो कि एक दुनिया का सिस्टम है इस वक्त। ये खानज़ादा इरफान खान साहब कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको 5 साल पूरे करने चाहिए थे? जितने काम आपने किए वो अवाम तक कभी पहुंचे ही नहीं थे, तो 5 साल आपको पूरे नहीं मिले। कॉलर भी हमारे साथ, सर इसके साथ ही कर लेते सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी, क्या सवाल है जी? खान साहब से मेरा ये सवाल है, पहले तो खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जैसे पीडीएम को दलील किया है और ऐसी दलील करते रहो। हम आपके साथ हैं और नूर आलम खान के हल्के का हूँ मैं, और हमने पुरअमन एहतजाज भी किए। खान साहब को ये मेरा मैसेज है, आइंदा टिकट में तो आपके मुतमईन हो उनको टिकट देना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा कि हमने बड़ा सीखा है। ये जो 3.5 साल बड़े मुश्किल 3.5 साल गुजरे हैं, क्योंकि सारा वक्त ऐसे लोग थे जो ब्लैकमेल करते रहते थे हमें, जिनका कोई पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए फ़ायदे उठाने के लिए। तो इस बारी तो मैंने फ़ैसला किया है कि हमने सिर्फ टिकट उन लोगों को देने हैं जो हम समझते हैं कि उनका कोई पाकिस्तान की विजन है और ज़ात से बाहर निकले हुए हैं। और अगर हम हार भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतना इस तरह के लोगों के साथ जीतना जो अपने ज़मीर बेच सकते हैं,
اس سے بہتر ہے کہ ہار جائیں ہم. اور وہ 5 سال پورے نہیں کیے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو پختونخوا میں ہم جیتے تھے 2/3 اکثریت ملی تھی, تو وہ 5 سال پورے ہوئے ہی تھے تو جو ہم نے سارے وعدے پورے کیے تھے. اور جو ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, مثلا جو راوی سٹی ہے لاہور کی اور جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے اندر, یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. نالا لئی ڈسٹرکٹ ہے یہاں لاہور کا, پھر ہماری ڈیمز بن رہی ہیں. تو یہ بڑے پروجیکٹس تھے, ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جو ہمارے جو انوائرمنٹل یعنی جو کلائمیٹ چینج والے ہم جو 10 ارب درخت اگا رہے ہیں تو وہ تو پورے نہیں ہوں گے, لیکن مجھے اب پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اب تک بھی ہم کر چکے ہیں, میں نہیں سمجھتا کسی پاکستان کی حکومت کی یہ پرفارمنس رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم الیکشن میں لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ 3 مہینے بعد آپ واپس آ کے انہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, جو اللہ کو منظور ہے. جس طرح میں نے کہا انسان کوشش کرتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. آخری کالر سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وقت پروگرام کا بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام علی حیدر ہے, میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں, اوورسیز پاکستانی ہوں. جی 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 میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ ہمیں جو اوورسیز پاکستانی کو جو ووٹ کا حق دیا ہے, رائٹ ووٹ کا حق دیا ہے, تو میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے مطلب وہ تعاقدات کرے اور ہم سے دوبارہ یہ چیز چھینا نہ جائے, واپس نہ کیا جائے. یہ بالکل علی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو حکومت یہ جو الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور چاہتے ہیں کسی طرح یہ انہوں نے جو لوگ خریدے ہوئے ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے ان کی کندھوں پہ چڑھ کے آ کے پھر سے حکومت کریں, یہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے, اس میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے. اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھنا ہے جدھر انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنا ہے. انہوں نے وکٹمائزیشن کرنی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے. لیکن جو مجھے جو اور بھی خدشہ ہے کہ 2 چیزیں جو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہوئی ہیں, ایک ہے EVM مشینز اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ. مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ 2 بھی یہ ختم کریں گے آ کے, کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ EVM مشینز, اب EVM مشین کیا ہے, کیلکولیٹر ہے. جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں, آپ اس کی اگر رپورٹ پڑھ لیں, 3 یا 4 ہفتے وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں, جو کمیشن نے چلایا تھا تب کے چیف جسٹس نے. اس میں جتنی بھی تقریباً 30 تجویزیں تھیں کہ کیا کیا خامیاں تھیں وہ جو 2013 کا الیکشن تھا, تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حل EVM مشینز کا تھا. یعنی جو غلطیاں ہوئی تھیں اگر آپ نے وہ دہرانی نہیں ہے تو وہ EVM مشین ہے. مثلا یہ فارم 14, 15 یہ سب اڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس EVM مشین آ جائے. پھر یہ جو ڈبل سٹیمپ لگا کے ریجیکٹڈ ووٹس ہے, KP کے اندر پشاور کے جو الیکشن تھا, تحریک انصاف رنر اپ ہوئی, 11,000 ووٹ کم تھے, تو 23,000 ووٹ ریجیکٹ کر دی انہوں نے. وہ ووٹ ہی ختم, یعنی 23,000 ووٹ. اسی طرح کتنے حلقوں میں رزلٹ چینج ہو جاتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ سے. آپ کی جب EVM مشین آئے گی وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ طریقے ہیں دھاندلی کے, اس لیے یہ EVM مشینز کو نہیں آنا چاہتے. دنیا میں ہے, ہندوستان میں EVM مشینز پہ الیکشن ہوتا ہے, تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے آبجیکٹ کیا اس کے اوپر جو ہم نے اب قانون پاس کیا. اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز, ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تقریباً زیادہ تر 90% تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی کسی طرح ووٹ نہ ڈالی جائے. تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ نہیں کھیلا. یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور میں آ کے ساری اپنی میچ فکس کر کے تو پھر گیم کھیلی جائے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری قوم اس باری ان کو شکست دے گی. میں چاہتا ہوں آج بھی کہ ساری قوم پروٹیسٹ کرے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن پروٹیسٹ. کبھی ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تصادم سے. پرامن پروٹیسٹ کریں. ایک ان کی غداری کہ باہر کی قوت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ میچ فکس کیا,
اور یہ واضح ہے جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے اپنی کیبنٹ میں لیٹر دکھایا، ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جو اس کے جو منٹس دکھائے کیبنٹ کے، جنہوں نے لیٹر کے اوپر اپنے کامنٹس پاس کیے، اس کے اندر ثابت ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسپیکر نے ان کی رد کر دی عدم اعتماد کی جو ان کی پٹیشن تھی، کیونکہ اس میں واضح تھا کہ یہ باہر کی قوت نے پریشرائز کیا پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، اور یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں۔ میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج۔ میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا آپ حصہ نہ بنے، اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے، اپنا ضمیر نہ بیچ سکے، اپنے ملک کی جمہوریت نہ بیچ سکے۔ یہ جب تک عوام کا پریشر نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ہم نے تماشا دیکھا تھا آج سے 30 سال پہلے، چھنگا مانگا کا یہ ڈرامہ ہوا تھا 30-35 سال پہلے، اور پھر مری کے اندر، اور پھر یہ جو جس طرح کا یہ ہوتا ہے، اس کو ختم صرف عوام کر سکتی ہے۔ اب برطانیہ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ برطانیہ کی عوام کا اتنا پریشر ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک پیسہ دینے کی بھی آفر کرے یا لینے کی آفر کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو نہیں بخشے گی۔ تو سب سے بڑا تو پریشر آپ کا ہے، اور عوام کو ضروری نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نکالے، آپ کو خود اس کی پروٹیسٹ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ قوم آگے، یہ امر بالمعروف پہ قوم کھڑی ہو گئی ہے، یہ کبھی، اور یہ ساری اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے، حق کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کبھی بھی یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بدی کو، سازشوں کو، یہ ہمیشہ ان کے خلاف جہاد لڑے گی۔